الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آج اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کسب معاش کی دوڑ دھوپ میں عورت کا کردار. عزیز سامعین کرام، پچھلے 3 سیشنز میں ہم نے عورت کے 3 نمایاں روپ دیکھے: بحیثیت ماں، امور خانہ داری میں خواتین کا کردار، اور تیسرا غزوات میں خواتین کا کردار ہم نے دیکھا. آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کچھ تاریخی واقعات اور حقیقی شواہد جو اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں خواتین معاش کی دوڑ دھوپ کے لیے بھی کبھی کبھار گھر سے نکلا کرتی تھیں اور ان کی ذمہ داری کو بھی وہ بخوبی نبھایا کرتی تھیں. یہ بات یقینی ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی معیشت یعنی کہ اس کی فائنینشیل ایکسپنسز کی ساری ذمہ داری مرد ہی کو دی ہے، یہاں تک کہ بیوی کے اخراجات کو پورا کرنا بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے. قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ ہی پر لازم ہے. پھر حدیث مبارکہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا تم پر حق ہے کہ تم معروف طریقے سے انہیں کھلاؤ، پلاؤ اور کپڑے پہناؤ. اسلام نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری جس کے سلسلے میں اس کی جواب دہی بھی ہوگی وہ یقیناً عورت کا گھر ہی ہے. اس کی سب سے پہلی ترجیح اس کا گھر ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ معاشی مصروفیات بھی اختیار کرنا چاہے تو اسے اس کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہے. یقیناً اس کے کچھ نہ کچھ خاص شرائط ایسے گنوائے گئے ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے یہ کام ضرور کیا جا سکتا ہے. ان شرائط کو اگر فالو کیا جائے تو اس کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ قوتوں کو استحصال کا موقع نہیں ملتا، اور جو کریئر کے نام پر وہ خواتین کے مساوات کے نام پر کرتے ہیں اس کا کوئی انہیں موقع نہیں ملتا. عزیز سامعین کرام، آج کے مسلم معاشروں میں عورتوں کو کسب معاش کی مساعی، اس کے لیے خواتین کی دوڑ دھوپ، اس کے لیے محنت مشقت اور گھر سے باہر نکلنے کو بنظر استحسان یعنی کہ اپروول کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. خصوصی طور پر روایتی دینی حلقوں میں عورتوں کی کسب معاش کے حق کو یا ان کے خرید و فروخت کو یا ان کی دستکاری اور مزدوری کے معاملات کو بعض صحیح اصول کی بے اصول دھند میں چھپا دیا جاتا ہے، اور جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ عورت پر مال و کسب کی کوئی ذمہ داری جب عائد نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا عورت کو کمانے کی کیا ضرورت ہے. یہ کہہ کر تجارت سے، کسب و دستکاری سے، حرفت و نوکری سے اور اجیری کے تمام دروازے خواتین پر بند کر دیے جاتے ہیں. عہد نبوی کے واقعات سے اصل اصول اور واقعات دونوں ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کو نہ صرف کسب معاش کا حق حاصل تھا بلکہ اس کے لیے ان کے لیے پورے مواقع بھی انہیں فراہم کیے جاتے تھے، انہیں اس کی اپرچونٹیز بھی دی جاتی تھی. اور اسی لیے خواتین اپنے انفرادی بڑھاوے کے لیے یعنی کہ اپنی ذات کے لیے تو کبھی کبھار خاندانی اور دوسری ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر مختلف پیشے یعنی کہ مختلف پروفیشنز اختیار کیا کرتی تھی. روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ عرب کے جاہلی معاشرے میں عورتوں کو کسب معاش کے 4 ذرائع اختیار کرنے کی پوری آزادی دی گئی تھی. ایک ہے تجارت یعنی کہ ٹریڈ کرنا، دوسرا ہے زراعت یعنی کہ ایگریکلچر کرنا، تیسرا ہے دستکاری یعنی کہ حرفت کرافٹس مینشپ کرنا، اور چوتھا ہے مزدوری اور اجرت کرنا. ان چاروں ذرائع سے خواتین مال اور دولت کمایا کرتی تھیں، صرف پیٹ بھرنے کے حد تک ہی نہیں، یا صرف تن ڈھانکنے کے حد تک ہی نہیں، اور نہ صرف سر جھکانے کے حد تک بلکہ باقاعدہ طور پر دولت مندی کے حصول کے لیے بھی خواتین کام کیا کرتی تھیں. یہ حق اور آزادی اور واقعہ تاریخی عہد نبوی کے مکی اور مدنی دونوں دور میں بھی استوار رہا، اور خواتین ان چاروں ذرائع سے آمدنی حاصل کیا کرتی تھیں اور دولت کو وہ جمایا کرتی تھیں. آئیے تاریخ کے صفحات کو پلٹتے ہیں، آئیے ان کی یاد دہانی کرتے ہیں، ان کو دہراتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر خواتین نے معاش کی خاطر کیا کیا پیشے اختیار کیے تھے، کیسے انہوں نے گھر کی ضروریات کو پورا کیا تھا، اور کیسے اپنے ذاتی ڈیولپمنٹ کے راستے انہوں نے اختیار کیے تھے. سب سے پہلی نمایاں مثال ہمیں ملتی ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی. آپ رضی اللہ عنہا کی تجارت کا واقعہ اتنا مشہور اور اتنا معروف ہے اور اتنی مرتبہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ مزید کچھ کہنا تحصیل حاصل اور تکرار ہی کا باعث ہوگا. لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ رضی اللہ عنہا قریش کی سب سے مالدار ترین خاتون میں سے موجود تھیں. آپ کی تجارت بین الاقوامی طور پر یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پر ہوا کرتی تھی. آپ کی تجارت شام اور یمن کے بین الاقوامی مراکز کے علاوہ عرب کے مختلف بازاروں میں بھی ہوا کرتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر بیٹھے مزاربت کی بنیاد پر اسپیکولیشن کیا کرتی تھی، اپنے مال کو انویسٹ کیا کرتی تھی اور اجرت دے کر دوسرے مردوں اور ایجنٹس کے ذریعے سے تجارت اور کاروبار کیا کرتی تھی، اور اس کے ذریعے سے انہیں جو نفع ملتا، جو پروفٹ ملا کرتا تھا، اس سے وہ تجارت کیا کرتی تھی. آپ رضی اللہ عنہ کی تجارت کا سب سے اہم زاویہ جو سوچنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد بھی اپنی تجارت کو نہیں روکا، بلکہ شادی کے بعد بھی آپ اپنی تجارتی سرگرمی کو جاری رکھا.
یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں برابر کے شریک اور سہیم رہے۔ پھر ایک اور تذکرہ آتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت حالہ رضی اللہ عنہا کا۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ چمڑے کی کھال یعنی کہ لیدر کی وہ تجارت کیا کرتی تھی مکی عہد کے دوران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے تھے تو روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ آپ نے ان کی بہن سے بازار میں یا پھر جو ان کی تجارت کا مقام تھا وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تھی۔ ایک اور خاتون جس کا ذکر آتا ہے وہ ہے حضرت نبہان التمار رضی اللہ عنہ کا۔ ان کی سوانح خاکے میں ہمیں ملتا ہے حضرت نبہان رضی اللہ عنہ کھجور کے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کھجور کے بیوپاری تھے۔ اس خاتون کا ذکر آتا ہے کہ وہ اس صحابی سے تمر یعنی کہ کھجور خریدنے کے لیے وہ آیا کرتی تھی، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید وہ خاتون بھی کھجور کا کاروبار یا اس کا بزنس کیا کرتی تھی۔ پھر ہمیں ذکر ملتا ہے مشہور سردار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل مخزومی کی والدہ اسماء بنت مخربہ سقفی کا واقعہ میں ملتا ہے۔ ان کے متعلق روایات بتلاتی ہیں کہ وہ دونوں دور میں یعنی کہ جہالت کے دور میں بھی اور عہد اسلامی میں بھی گھر گھر جا کر عطر فروشی کا کام کیا کرتی تھی، یعنی کہ عطر اور پرفیومز کو وہ ہر گھر میں جا کر بیچا کرتی تھی۔ آپ کے ایک فرزند حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ یمن سے بہترین اور عمدہ قسم کی عطر اپنی ماں کو بھیجا کرتی تھی اور وہ انہیں فروخت کیا کرتی تھی۔ عمومی طور پر خواتین خانہ ہی سے آپ نے مال دیا تھا اور انہی کو بیچا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھار مردانہ خریداری بھی اس میں ہوا کرتی تھی۔ ایک اور عطر فروش حضرت حولہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے جو العطرہ کے نام سے کافی مشہور ہو گئی تھی۔ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ مبارک میں آیا کرتی تھی اور عطر فروخت کیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عطروں کی خوشبو ہی سے ان کو پہچان لیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی انہی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطر خریدنا کا کام کیا کرتی تھی۔ ایک بار کا ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر میں پایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ان سے کچھ خرید لیا ہے، یعنی کہ کیا آپ لوگوں نے کچھ عطر ان کے پاس سے خرید لی ہے؟ جس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آج وہ کاروباری غرض سے ہمارے پاس نہیں آئی ہیں بلکہ اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے سلسلے میں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت کا تدارک فرمایا، یعنی کہ اس کا علاج یا اس کا جو حل تھا وہ آپ نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت مالکہ رضی اللہ عنہا جو کہ ایک مشہور صحابی سعید بن اقرع سقفی رضی اللہ عنہ کی ماں تھی، ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عطر فروشی کا کام کیا کرتی تھی۔ ان کے فرزند حضرت سعید سقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر خریدنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا کسی چیز کی حاجت ہے تو آپ مجھے اس کے بارے میں بتلائیے۔ تو عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاجت تو مجھے کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن آپ میرے چھوٹے بچے کے لیے جوان بچے کے ساتھ ساتھ دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایک اور خاتون حضرت خیلہ انماریہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے جو تجارت اور خرید و فروخت کیا کرتی تھی۔ آپ کے متعلق ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور جو کہ بڑا دلچسپ ہے اور احکام اسلام سے بھرپور ہے۔ بات اس وقت کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران حج یا عمرہ وہ مروہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احرام وہاں پر اتار رہے ہوتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہوں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک خرید اور فروخت کرنے والی تاجر عورت ہوں اور خرید اور فروخت میں بھاؤ تاؤ اور تول مول کا کام کرتی ہوں، یعنی کہ جس قیمت پر مجھے ایک چیز کو بیچنے کا ارادہ ہوتا ہے لوگوں کو میں اسے بڑا چڑھا کر اس کے دام بتلاتی ہوں اور پھر بھاؤ تاؤ کے بعد یعنی بارگیننگ کرنے کے بعد اپنے مطلوب قیمت پر میں اسے بیچ دیتی ہوں۔ ٹھیک اسی طرح سے جب کوئی سامان مجھے خریدنا ہوتا ہے تو جس قیمت پر خریدنے کا میرا ارادہ ہوتا ہے اس سے کم دام میں لگاتی ہوں اور پھر جب مشتری قیمت مطلوبہ لگائی جاتی ہے تو پھر میں اسے خرید لیتی ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خیلہ رضی اللہ عنہ کو مول تول کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ تول مول اور بھاؤ تاؤ تجارتی سرگرمی کا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور اس سے کوئی تجارت خالی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں بہرحال ایک عنصر ضرر بھی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ خریدار کو ہمیشہ یہ خلش رہتی ہے کہ بھاؤ تاؤ کرنے کے باوجود یعنی بارگیننگ کرنے کے باوجود کہیں اس نے زیادہ دام تو نہیں دے دیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے تول مول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو منع فرمایا تھا۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں متعدد خواتین جاہلی اور اسلامی دونوں ادوار میں کپڑے بننے کا کام بھی کیا کرتی تھی اور انہی بنے ہوئے کپڑوں کو وہ بیچا بھی کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ذکر کرتی ہیں کہ انہوں نے اسی طرح سے ایک قالین خریدی تھی۔ ایک اور خاتون کا ذکر آتا ہے کہ جس نے ایک چادر بنی اور اسے خدمت نبوی میں ہدیہ یعنی کہ تحفے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا۔
ایک قومی کاروان قریش کا ذکر آتا ہے کہ 2 ہجری میں مکہ سے شام جو ہے ایک قومی کاروان قریش بھیجا جا رہا تھا. اس قومی کاروان قریش میں کئی سارے مکہ میں رہنے والے اور کئی سارے بڑے لوگوں نے, کئی سارے اکابر لوگوں نے اس میں اپنا سرمایہ لگایا تھا, یعنی کہ انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی تھی. اس انویسٹمنٹ میں مکہ کے خواتین کا ذکر بھی آتا ہے جنہوں نے سوت کاٹ کاٹ کر, یعنی کہ بس اسپننگ دا یارن, انہوں نے کپڑے بنے تھے اور ان سے انہیں بیچ لیا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ آمدنی انہیں حاصل ہو جائے, اور اس کے بعد جو ہے کاروان قریش میں انہوں نے انویسٹ کر دیا تھا, اور ایسا ہی کام جو ہے اس کی مثال ہمیں ملتی ہے. ایک اور پیشے کے سلسلے میں ایک صحابیہ کا ذکر ملتا ہے جو مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی اور ان کے بچوں کی والدہ بھی تھی, جو کہ حضرت زینب بنت سخفی رضی اللہ عنہ ہے. ان کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ ایک دستکار خاتون تھی, یعنی کہ شی واز اے کرافٹس وومن. وہ اپنی دستکاری یعنی اپنی کرافٹس مین شپ کے ذریعے سے اور حرف کے ذریعے سے مختلف چیزیں بنایا کرتی تھی اور ان کو فروخت کر کے پیسے کمایا کرتی تھی تاکہ اپنے زیر کفالت یتیم بچوں پر وہ خرچ کر سکے. آپ رضی اللہ عنہ کے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقیر اور مسکین تھے, اسی بنا پر آپ اپنے شوہر پر بھی خرچ کیا کرتی تھی اور ان کے نان نفقے کی ذمہ داری بھی اٹھایا کرتی تھی. کتب احادیث اور سیرت السمانے ہمیں یہ بات بتلاتے ہیں کہ آپ کی تجارتی سرگرمیوں کا حوالہ اس میں دیا جاتا ہے. گویا کہ گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کمایا کرتی تھی اور شوہر کی مفلسی کی وجہ سے وہ ان پر بھی نان نفقے کے لیے منحصر نہ تھی. سملرلی ایک اور انصاری خاتون کا تذکرہ آتا ہے جو ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. آپ کے شوہر بھی مسکین تھے, لہٰذا وہ خود اپنے ہاتھ سے کاریگری کیا کرتی تھی, چیزوں کو بنا بنا کر انہیں بیچا کرتی تھی اور اپنے شوہر اور دوسرے زیر کفالت لوگوں کا نفقہ بھی اٹھایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کسب معاش کی تعریف کی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے کسب معاش کا اصول اور حق کی معلومات ہمیں ملتی ہیں. ان دونوں مثالوں میں ہم عزیز سامعین کرام دیکھتے ہیں کہ کمانا ان دونوں خواتین کی مجبوری تھی. ان کے شوہر کماتے نہ تھے اور ان کے نان نفقے سے جو ہے ان کا گزارا کرنے کے لیے انہیں کمانا پڑتا تھا. جبکہ یہ دونوں خواتین اپنے شوہروں کی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نفقے کو دوہرے اجر کا باعث بتلایا. عزیز سامعین کرام, یہ ان 2 خواتین کی مثال ہے کہ جنہوں نے ثابت کر دیا اور اس بات کی دلیل پیش کی کہ ضرورت پڑنے پر, وقت آنے پر اگر شوہر کو فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت پڑے, سپورٹ کی ضرورت ہو, تو خاتون اگر چاہے تو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنے ٹیلنٹس کا استعمال کرتے ہوئے بھی معاشی مدد کر سکتی ہے, اور یہی ایک بہترین ساتھی ہونے کی بہترین دلیل ہے. پھر ایک اور ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو کہ ایک دستکار خاتون تھی, یعنی کہ وہ بھی ایک کرافٹس وومن تھی. وہ طرح طرح کی چیزیں بنایا کرتی تھی اور ان کو فروخت کیا کرتی تھی. البتہ آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس کے ذریعے سے جو بھی آمدنی ملتی, جو بھی کمائی وہ کیا کرتی تھی, وہ ساری اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دیا کرتی تھی. انہوں نے صرف صدقات کی خاطر ہی حرفت و دستکاری سے وابستگی حاصل کی تھی. آپ رضی اللہ عنہ کی ساری ضروریات پوری ہو جایا کرتی تھی. وہ اپنی کوئی معاشی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرتی تھی, بلکہ یہی وہ صحابیہ تھیں جو کہ اتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم میں جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گی وہ خاتون ہوگی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب تمام ازواج مطہرات کسی ایک گھر میں جمع ہوتی تو دیوار پر اپنے ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ اسے ناپتی یا میجر کرتی کہ کس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے. لیکن جب ہم سب میں سب سے پہلے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے جن کا ہاتھ سب سے زیادہ چھوٹا تھا, تو تب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ کی لمبائی کی بات کی تھی تو دراصل آپ سے مراد صدقات و خیرات تھے. سبحان اللہ سامعین کرام, قربان جائیے, سلام ہو اس خاتون پر جس نے کمانے کے لیے, معاش کے لیے قدم رکھا تو صرف اس مقصد کے لیے رکھا کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے. اسی وجہ سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کو ام المساکین کا لقب دیا گیا. عزیز سامعین کرام, اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کی کمائی ضروری نہیں کہ صرف روزمرہ کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہو, بلکہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی اگر عورت چاہے تو وہ معاشی تکودو کر سکتی ہے. پھر آگے بڑھ کر جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ و صحابیات کی کچھ غلام یا باندیاں ہوا کرتی تھی. ان غلاموں کو مختلف حرفوں اور دستکاروں پر لگایا جاتا تھا اور کبھی کبھار تجارت اور کاروبار اور زراعت وغیرہ میں بھی ان کو لگایا جاتا تھا. اس کے ذریعے سے غلاموں کی جو بھی کمائی آتی تھی, جو بھی آمدنی آتی تھی, اسے وہ لے آ کر اپنے مالکوں کو یا اپنے آقاؤں کو لے کر آ کر دیا کرتے تھے. ایسے بھی چند مالدار خواتین کا تذکرہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے جو اپنے غلاموں کے ذریعے سے بھی کمایا کرتی تھی. مختلف خواتین خصوصی طور پر
انصاری خواتین کے کاریگر غلاموں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. ایک انصاری خاتون کا ایک غلام تھا جو کہ ایک نجار تھا, اور نجاری یعنی کہ کارپینٹری کا کام وہ کیا کرتا تھا, اسے فروخت کیا کرتا تھا اور آمدنی لے آ کر جو ہے اپنی مالکہ کو دیا کرتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی تو اس عظیم انصاری خاتون نے خود ایک بہترین اور عمدہ ممبر بنایا, یعنی کہ اپنے غلام کے ذریعے سے اس ممبر کی تعمیر کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اسے پیش کیا. یہی وہ ممبر تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور خطبہ جمعہ وغیرہ دیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور غفاری اجیر اور ان کی اہلیہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ چراگاہ یعنی کہ پاسچر, وہ زمین جسے گریزنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس پر سرکاری جانوروں کو وہ چرایا کرتے تھے. وہ دونوں مل کر, میاں بیوی مل کر اسے چرایا کرتے تھے, انہیں گریز کرواتے تھے اور ان کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ کتب احادیث میں متعدد خواتین کا ذکر آتا ہے جو چرواہے یعنی کہ شیفرڈز کی خدمت بھی انجام دیا کرتے تھے. گویا کہ چرواہی کا پیشہ بھی خواتین باندیاں یا بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبھایا کرتی تھیں. پھر انہی باندیوں میں سے ایک اور کا ذکر آتا ہے جس کا نام ربیحہ تھا, جو بنی قریظہ کی اسیر جنگ تھی, یعنی کہ شی واز اے پرزنر آف وار آف بنی مصطلق, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی. آپ صدقات کے باغات میں کام کیا کرتی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھونپڑے میں کبھی کبھار آرام یا خیلولہ بھی فرمایا کرتے تھے. اسی طرح سے بعض صحابہ کرام کے غلاموں کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ مختلف پیشوں اور دستکاروں سے کمایا کرتے تھے, اور ان میں سے بعض باندیاں خیاط یعنی کہ ٹیلرز تھی یا کپڑے بننے والیاں بھی اس میں موجود تھی. خیاطی یعنی کہ ٹیلرنگ, نجاری یعنی کہ کارپینٹری, نساجی یعنی کہ ٹیکسٹائلز, اور ایسے بہت سے کام خواتین سے متعلق تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بتایا گیا کہ جب کوئی ریشمی کپڑا شام یا مصر سے آیا کرتا تھا تو عورتیں اپنے شوہروں کے لیے قطائف یعنی کہ چادروں کی مانند انہیں پھیلایا کرتی تھیں اور انہیں بنا کرتی تھیں. پھر عزیز سامعین کرام, معاش کے سلسلے میں آگے بڑھ کر جب غزوات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو ہم نے کل کے سیشن میں دیکھا تھا کہ کیسے جنگ احد سے لے کر متعدد غزوات نبوی میں خواتین اسلام نے حصہ لیا تھا. ان خواتین کو مال غنیمت میں سے تو کوئی حصہ نہیں ملتا, البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ مال انہیں دیا ضرور کرتے تھے, جن میں کبھی زیورات ہوتے, کبھی غلام ہوتے, کبھی اونٹ, بکری, کپڑے وغیرہ کئی ساری چیزیں اس میں شامل ہوا کرتی تھی. اور خواتین کو جو مال ملتا تھا اسے وہ بیچ کر نقد وصول کیا کرتی تھی. ایک مثال ہمیں ملتی ہے ام سنان اسلمی رضی اللہ عنہا کی کہ جب انہیں مال غنیمت میں سے کچھ سامان مل جاتا ہے, اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی سواری کے لیے ایک اونٹ بھی ہدیے کے طور پر دیتے ہیں. اس اونٹ کو مدینہ پہنچ کر حضرت ام سنان رضی اللہ عنہا 7 دینار میں اسے فروخت کر دیتی ہیں. اور پھر جنگ خیبر میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خواتین کو جو عطایا ملے تھے ان میں سے کئی ساری چیزیں شامل تھیں جنہیں خواتین بیچا کرتی تھی. گویا کہ اموال کو بیچ کر نقد حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور دوسری ضروری چیزیں لینا, یہ رجحان مردوں کے علاوہ خواتین کے اندر بھی موجود تھا. کئی مرتبہ خواتین جو ہے موویبل آئٹمز کو یعنی کہ جو منقولہ اموال ہیں, اس کے علاوہ اموویبل آئٹمز جیسے کہ ان کی جائیدادیں ہیں, ان کی زمینیں ہیں یا مکانات ہیں, اسے بیچ کر بھی مالی آمدنی حاصل کیا کرتی تھی. عزیز سامعین کرام, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کو کسب و اکتساب کا حق بھی حاصل ہے کہ جو مال انہیں دیا جائے یعنی کہ جو مال ان کا اپنا مال ہو وہ جس طریقے سے چاہے اس کا استعمال کر سکتی ہیں, چاہے تو اسے بیچیں یا پھر فائنینشیل پلاننگ کریں اس کے ذریعے سے, یا چاہے تو اسے جمع کر لیں. اس کا پورے کا پورا معاشی حق اسلام عورت کو فراہم کرتا ہے. پھر انہیں خواتین سے ریلیٹڈ ایک اور اہم شعبہ آمدنی جو پیشہ وارانہ علاج تھا وہ تھا پیشہ وارانہ علاج اور معالجہ یعنی کہ ٹریٹمنٹ کا کام کرنا. یقیناً یہ بات بھی صحیح ہے جو ہم نے کل دیکھا تھا کہ حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہا, ام سنان رضی اللہ عنہا وغیرہ وہ خواتین ڈاکٹرز یا اتباع تھیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خدمت کرنے کو اپنا شعار بنا لیا تھا, اور وہ مجاہدین اسلام کا علاج بغیر کسی معاوضے کے مفت طور پر کیا کرتی تھی. لیکن اسی دوران ایسی بھی خواتین تھیں جنہوں نے جراح یعنی کہ سرجری اور طبیب یعنی کہ ڈاکٹری کو بھی اپنا پیشہ بنا لیا تھا, اور اس فن کے ذریعے سے بھی وہ کمایا کرتی تھیں. فی سبیل اللہ طور پر علاج اور معالجہ کی خدمت کی اگر ہم بات کریں تو صرف غزوات و مہمات ہی تک محدود ہو سکتی تھیں, لیکن زمانہ امن و امان کے حالات میں دیکھا جاتا تھا کہ علاج و معالجہ ایک پیشہ وارانہ ذریعہ آمدنی تھا جو کہ بعض معاملات اور بعض حالات میں رفاہی یعنی کہ ویلفیئر آف دی سوسائٹی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن مستقل طور پر یہ کام جو ہے نہیں ہو سکتا. اسی بنا پر یہ قیاس لگانا صحیح ہوگا کہ متعدد خواتین نے بطور ذریعہ آمدنی اس شعبے کو بھی اختیار کیا تھا. سیرت ہمیں بتلاتی ہے اور یہ دلیل دیتی ہے کہ کئی ساری خواتین جاہلی اور اسلامی دونوں ادوار میں طبیبت کے ذریعے آمدنی حاصل کیا کرتی تھیں. چند مثالیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ حضرت ام نمار رضی اللہ عنہا اور حضرت خباب تمیمی رضی اللہ عنہا جنہوں نے ایک دوسرے کو داغ کر ایک دوسرے کا علاج کیا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھی ہمیں مثال ملتی ہے کہ جنہوں نے غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگ جاتا ہے تو ان کے زخموں سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر وہ فوراً اس کا علاج کرتی ہیں. ایک چٹائی لیتی ہیں, اس کا ایک ٹکڑا لیتی ہیں جس کو وہ جلاتی ہیں, اس کا راکھ جو ہے وہ لے کر
آپ کے زخموں پر لگا دیتی ہیں جس کی وجہ سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ پھر آگے ہمیں ایک اور مثال ملتی ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بیماری تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں کھلی اور تیل کی بنی ہوئی ایک دوائی زبردستی ڈالی تھی۔ یہ تھا ایک خاص طبی نسخہ جو ان دونوں یعنی دونوں صحابیات نے قیام حبشہ کے زمانے میں سیکھا تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ دوائی جو ہے عود ہند اور تیل کی بنی ہوئی تھی۔ ان ایدر کیسز عزیز سامعین کرام یہ مثالیں ہمیں بتلاتی ہیں اور اس بات کی دلیل دیتی ہیں کہ خواتین نے طبی میدان میں بھی عہد نبوی کے زمانے میں اپنا حصہ دیا تھا اور اپنی خدمات انہوں نے انجام دی تھی۔ ایک اور خالص نسوانی ذریعہ آمدنی جو تھا اس زمانے میں جو صرف خواتین کے لیے مخصوص تھا وہ ہے رضاعت کا پیشہ۔ یعنی قدیم زمانے سے عرب سماج میں پیشہ وارانہ طور پر دودھ پلانے والیوں کا ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو ہر علاقے میں چلا جاتا تھا۔ بعض جدید اور قدیم سیرت نگاروں نے اس پیشے کو نفرت انگیز یا ملامت زدہ پیشہ قرار دیا ہے، لیکن یہ خواتین وہ ہوا کرتی تھی جو دودھ پلا کر رضاعی بچوں یا بچیوں کے سرپرستوں کا عطیہ حاصل کرتی تھی اور ایک معزز اور محبت بھرا کام اسے سمجھا جاتا تھا۔ یہی وہ پیشہ تھا کہ جس کے ذریعے سے کئی سارے خاندانوں اور کئی سارے قبیلوں کے درمیان ان رضاعی بچوں کے ذریعے سے محبت اور الفت اور اتحاد اور تعاون پیدا ہوتا تھا۔ یہ قدیم پیشہ عہد اسلام اور عہد نبی میں بھی جاری رہا اور رضاعی ماؤں کا ایک طبقہ اس کے ذریعے سے آمدنی بھی حاصل کیا کرتا تھا۔ ان بچوں کو شہر سے رضاعت کے لیے دیہات بھیجا جاتا تھا اور وہیں پر یہ بچے کئی دنوں تک رہتے اور اس فضا میں پلے بڑھتے تھے۔ اس کی بہترین مثال ہم لیتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں تھیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے کئی سارے متعدد دوسرے اکابر کو بھی رضاعت کے ذریعے سے پالا تھا۔ ان بچوں کے گھر والوں نے حلیمہ رضی اللہ عنہا کو مناسب عطا سے بھی نوازا تھا۔ بچے اور رضاعی ماں کے درمیان کی جو محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بہت فکر کیا کرتے تھے، ان کی ریسپیکٹ کیا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک اور نام آتا ہے حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا کا، جو باقاعدہ طور پر مرضیہ تھی یعنی کہ دودھ پلانے والی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اکابر قریش کی خدمت کی تھی اور خاندان کے سرپرستوں نے ہمیشہ انہیں عطایا سے نوازا تھا۔ ایک اور مثال ہمیں رضاعی ماں کی ملتی ہے، وہ ہے حضرت ام بردہ رضی اللہ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی رضاعی ماں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ام بردہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر دونوں کو خاصی اس کی قیمتی چیزیں عطا کی تھی اس کے بدلے۔ سیرت میں اور بھی ہمیں مرضعات کا ذکر ملتا ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں۔ پھر عزیز سامعین کرام، ہسٹری کا فردر مطالعہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کئی ساری ایسی زرخیز علاقوں میں زرعی زمینیں موجود تھیں اور ان زمینوں کے ذریعے سے زرعی آمدنی یعنی کہ ایگریکلچرل انکم بھی حاصل کیا جاتا تھا۔ یہ زمینیں کئی لوگوں کی جائیداد تھی اور مرد اور خواتین اپنی ان زمینوں کے ذریعے سے بھی آمدنی حاصل کیا کرتے تھے۔ مکہ اور قریش والوں کی زرعی جائیدادیں اکثر طائف میں موجود تھیں، جہاں پہ انگور، شہد اور دوسری چیزوں کی پیداوار ہوا کرتی تھی۔ بیسیکلی ایپیکلچر اور فروٹی کلچر کے ذریعے سے مال کمایا جاتا تھا۔ بلا شبہ اس میں اکثر جائیدادیں مردوں ہی کی ہوا کرتی تھی، لیکن بعض خواتین کی جائیدادیں بھی تھیں جن کے ذریعے سے نقد حاصل کیا جاتا تھا۔ ایک ذکر ہمیں ملتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا، جنہیں اپنے والد کی جائیداد میں سے طائف میں کچھ حصہ ملتا ہے۔ اس زمین سے شہد آیا کرتا تھا اور دوسری آمدنی بھی ہوا کرتی تھی۔ اس مال سے وہ اپنے خاندان پر، خصوصی طور پر اپنے سابقہ شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے یتیم بچوں پر انہیں خرچ کیا کرتی تھی۔ کچھ دوسری امہات المومنین جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، جن کی جائیدادیں طائف اور مکہ میں موجود تھیں۔ چند انصاری صحابیات کی زرعی جائیدادیں مدینہ منورہ میں بھی موجود تھیں۔ کچھ مہاجرین یعنی کہ وہ صحابہ و صحابیات جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی بھی زرعی جائیدادیں موجود تھیں جو انہوں نے بنا لی تھی اور اس کے ذریعے سے وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت زبیر بن عوام اسدی رضی اللہ عنہ کا ایک کھجور کا باغ تھا، جس سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا خود کھجور کی گٹلیوں کو لایا کرتی تھی۔ انصاری خواتین کا پہلے زمینوں میں مزدوری کیا کرتی تھی اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری مزدوری اور ایگریکلچرل انکم کی کئی ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ عزیز سامعین کرام، ایک طرف ہم نے دیکھا کہ تجارت، زراعت، دستکاری یہ تین ایسے پیشے ہیں جو خواتین کیا کرتی تھیں، لیکن یہ کام صرف مخصوص طبقات تک ہی محدود نہ رہا۔ بیشتر خواتین کا ہمیں جو تذکرہ ملتا ہے، ان کا ذریعہ آمدنی مزدوری کے مختلف قسم کے کام ہوا کرتے تھے۔ ان کا کام ہنر یا مہارت سے زیادہ، ٹیلنٹ یا ایکسپرٹیز سے زیادہ اٹ واز کمپلیٹلی بیسڈ آن محنت یا مشقت کے بیسس پہ ہوا کرتا تھا۔ یہ کافی بڑا، شاید کہ سب سے بڑا طبقہ تھا پیشہ ورانہ خواتین کا۔ مثال کے طور پر جنگ بدر کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ دو بدوی عورتوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مقروض تھی، یعنی کہ ایک جو ہے وہ دوسری کی مقروض تھی۔ انہوں نے قریش کے لشکر میں جا کر خدمت کی تھی تاکہ کام کر کے اپنا قرض جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں وہ مثال ہمیں ملتی ہے جس میں ایک عزیز
صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے پر چڑھ جانے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہی وہ صحابی ہوتے ہیں جو ایک عورت کے ذریعے سے قریش کے سرداران تک ایک خط خفیہ طور پر روانہ کرتے ہیں مکہ کے سرداران تک، تاکہ ان کی فیملی جو مکہ میں مقیم تھی ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو سکے. حضرت حاتم رضی اللہ عنہ نے اس کام کے لیے جس عورت کو چنا تھا اس کو انہوں نے 10 دینار اس کے لیے دیے تھے. کچھ روایت میں آتا ہے کہ 1 دینار اس کے لیے اس عورت کو دیا تھا. اس کے علاوہ جہاں پر ہم تذکرہ کرتے ہیں غلاموں کا یا پھر چرواہوں کا، تو پھر کئی سارے ایسے غلام یا چرواہے یا شیفرڈز تھے. اسی طرح سے مسلم اور غیر مسلم خواتین کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے جو اجرت حاصل کرنے کے لیے بھی چرواہی کا کام کیا کرتی تھی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ماں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کیا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ گھروں گھروں میں جا کر خادمہ کا کام بھی وہ کیا کرتی تھی. چرواہی اور گھریلو خدمات بھی انجام دینے والی خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی اور یہ اصلاً ایک خاتونی پیشہ ہی ہوا کرتا تھا. اسی چرواہی سے متعلق یا اسی سے کنیکٹڈ ایک اور کام جو خواتین کرتی تھیں وہ تھا دودھ دھاری کا کام کرنا، یعنی جانوروں کا دودھ نکالنا اور اپنے مالکوں تک جا کر اس دودھ کو پہنچانا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری باندیاں جیسے کہ سلمہ یا ام ایمن رضی اللہ عنہا مکی اور مدنی اکابر کی چرواہیاں کا کام انجام دیا کرتی تھیں. عزیز سامعین کرام، یہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام، ہر میدان میں خواتین عہد نبوی میں حصہ لیا کرتی تھیں. ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے حضرت شفا رضی اللہ عنہا کی، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کے افسر کی حیثیت سے تقرر فرمایا تھا. یہ بات یقیناً قابل غور ہے عزیز سامعین کرام کہ بازار کے خالص مردانہ تجارتی کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے، اس کے انتظام کے لیے، اس کے انصرام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو سلیکٹ کیا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ ٹیلنٹ رکھا ہے کہ وقت آنے پر صحیح حدود کی پاسداری کرتے ہوئے اگر کوئی خاتون ملازمت کرنا چاہے تو یقیناً اسلام میں اس بات کی قابل قبول موجود ہے. عزیز سامعین کرام، آئیے ہم دیکھتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے خواتین کے طبقوں کو جو مختلف چھوٹے چھوٹے اور مختلف پیشوں کے ذریعے سے رزق حلال کمایا کرتی تھی. یہ ایسے پیشے تھے جو خصوصی طور پر عورتوں ہی سے وابستہ تھے، جن کا تعلق عورتوں کے مسائل اور معاملات سے ہوا کرتا تھا اور فطری طور پر یہ کام عورتوں ہی کے لیے ترجیح دیا کرتی تھی. سب سے پہلی سر فہرست ہے مشاطہ کہتے ہیں اس خاتون کو جو کہ دلہنوں کو تیار کرتی تھی، ان کے گھر جا کر ان کی چوٹی باندھتی، سورما لگاتی، انہیں سوارتی، سنگھارتی اور زیبائش کیا کرتی تھی. یہ خواتین کا ایک خاص طبقہ تھا جو عام طور پر اور عام خاص دنوں اور عام خاص موقعوں پر مشادگی کا کام وہ کیا کرتے تھے. ان میں ذکر آتا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے خواتین کا جنہوں نے رخصتی کے موقع پر یہ کام انجام دیا تھا. پھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں دوسرا پیشہ قابلہ کا پیشہ. یہ وہ خواتین تھی جو بچوں کی ولادت کے لیے دائیوں کا کام کیا کرتی تھی. کچھ خاندانوں میں بڑی بوڑھیاں بھی یہ کام کرتی تھی، لیکن ان کے علاوہ کچھ خواتین خالص پیشے کے طور پر بھی قابلہ کا کام کیا کرتی تھی. حضرت انہی میں سے ہم دیکھتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تمام بچوں کی ولادت جو ہے وہ ایک صحابیہ کا ذکر آتا ہے جو ان تمام بچوں کی ولادت میں ان کی مدد کرتی ہیں اور پھر بنات طاہرات یہاں تک کہ دوسری خواتین کا کام بھی ان کی ولادت میں وہ مدد کیا کرتی تھی. تیسرا ایک اور پیشہ جو ہے وہ ہے حاضنہ. یہ ہے وہ خواتین جو کہ بالکل کم سن بچوں اور بچیوں کی دیکھ بھال اور ان کی پرورش کیا کرتی تھی، جنہیں انا یا پھر آج کل عربی اصطلاح میں اگر ہم کہیں تو پھر خدامہ کے نام سے بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے. یہ کام باندیاں بھی کرتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اجرت کمانے والی خواتین بھی تھیں جنہوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا تھا. مثال میں آتا ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی بھی ایک دائی انا تھی جن کا ذکر حدیث کی کتابوں میں دیا جاتا ہے اور اوپر رضائی ماؤں میں بھی ان کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، اور وہ ہے حضرت ام بردہ رضی اللہ عنہا. ان کے شوہر لوہری کا کام کیا کرتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہا مرضیہ اور انا دونوں قسم کا کام کیا کرتی تھی. عزیز سامعین کرام، صرف عہد نبوی ہی میں نہیں بلکہ اسلامک ہسٹری کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ایسی کئی ساری خواتین کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے کسب معاش کی خاطر اپنے گھر سے باہر قدم رکھا تھا اور کئی مختلف پیشے انہوں نے اختیار کیے تھے. 9ویں سینچری میں ایک خاتون کا ذکر آتا ہے فاطمہ الفہریہ، جنہوں نے موروکو میں القراویین مسجد کی تعمیر کروائی تھی قریباً 859 میں، جو آگے بڑھ کر ایک بہت ہی فیمس یونیورسٹی پہ تبدیل ہو جاتی ہے جسے آج ساری دنیا القراویین یونیورسٹی کے نام سے جانتی ہے. یہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اپنا وہ مال جو ان کے والد صاحب کی وراثت سے انہیں ملا تھا اس کا استعمال کرتے ہوئے ایک بہترین خدمت علم کے میدان میں کرتی ہیں، اور یہی وہ القراویین مسجد تھی کہ جس کے ذریعے سے عربک نیومرلز یعنی کہ جو انگلش نمبرز ہیں وہ انہی کے نام سے جانا جاتا ہے. ان نمبرز کا استعمال بھی یورپ میں اسی یونیورسٹی کے ذریعے سے یا اسی مسجد کے ذریعے سے ہوا تھا.
پھر آگے ہمیں مثال ملتی ہے سلطانہ ضعیفہ خاتون کی، جنہوں نے الیپو کی ملکہ ہونے کی خدمات 6 سال تک انجام دی تھی۔ اس خاتون کے دور حکومت میں انہیں صلیبیوں کی وجہ سے، منگولوں کی وجہ سے، سلجوقوں کی وجہ سے ہمیشہ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن ایسے حالات میں بھی انہوں نے سماجی اور سیاسی دونوں کردار بخوبی انجام دیے تھے۔ پھر ہندوستان کی وہ سلطانہ رضیہ سلطان کی زندگی بھی قابل غور ہے کہ کیسے 4 سال تک ہندوستان کے تخت پر بیٹھنے والی وہ پہلی اور واحد خاتون تھی۔ فرشتہ نامی ایک شخص جو ہے وہ لکھتا ہے رضیہ سلطان کے سلسلے میں کہ رضیہ اگرچہ ایک عورت تھی مگر مرد کا سا سر اور دل رکھتی تھی، اور وہ ویسے 20 بیٹوں سے بہتر تھی۔ پھر وہی ہندوستان میں ایک اور تذکرہ آتا ہے کہ ایسے خواتین کا جنہوں نے 1819 سے لے کر 1924 تک بھوپال پر حکمرانی کی تھی، انہی کے دور حکومت میں ریلویز کے انتظام کو، واٹر ورکس کے انتظام کو، پوسٹل کے سسٹم کو، یہاں تک کہ جو ہے ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم کو بھی بہترین بنایا گیا تھا، اور وہ انہی خواتین کے درمیان تھا۔ ایک اور ہندوستانی مصنف خاتون راسا کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جس نے طبی نگہداشت اور خواتین کے ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں ایک کمپلیٹ کتاب لکھی تھی۔ یہی وہ کتاب کا نام عربی زبان میں بھی دستیاب طبی کتب میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر ایک اور نام آتا ہے مریم الاسٹرولیبیہ کا، جو کہ ایسٹرولیبس بنایا کرتی تھی۔ ایسٹرولیب ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے فلکیائی پیمائش کی جاتی ہے، جس کا استعمال خصوصی طور پر آسمانی باڈیز کی اونچائی کو میجر کرنے اور نیویگیشن وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایسٹرولیب بنانے کا علم جو ہے وہ ایک عظیم درجے کا علم سمجھا جاتا تھا، اور یہ علم مریم الاسٹرولیبیہ نے حاصل بھی کیا تھا، اور اس طریقے سے وہ ایسٹرولیبس بنایا بھی کرتی تھی۔ عزیز سامعین کرام، خواتین کی معاشی سرگرمیاں یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ایسی لسٹ ہے جو کنٹینیوس چلتی رہتی ہے۔ اگر ہم گنوانے بیٹھ جائیں تو ایسی کئی ساری خواتین ہیں جنہوں نے معاشی سرگرمیوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ان تمام نسوانی پیشہ ور خواتین کی مثالیں اس حدیث کو، اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ عہد نبوی میں بھی اس صنف نازک کو، ایک خاتون کو کاروبار کرنے کی اور کسب اختیار کرنے کا حق بھی حاصل تھا، اور اس حق کو خواتین نے بھرپور طور پر استعمال بھی کیا تھا۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں نہیں، بلکہ دوسرے ادوار میں بھی خواتین نے اپنی دونوں ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا۔ امور خانہ داری میں بھی وہ اولین رہی، انہوں نے اس کا پورا کام کیا، اسے منہ نہ پھیرا، ان خدمات کو بھی وہ انجام دیتی رہی، اور معاشی تقدم کے لیے بھی، اپنے انفرادی ڈیولپمنٹ کے لیے تو کبھی کبھار گھر کے معاشی حالات کو مستحکم بنانے کے لیے انہوں نے گھر سے باہر قدم رکھا، اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ عورت اگر چاہے تو اللہ نے اسے یہ صلاحیت بھی دی ہے جس کا وہ اگر استعمال کرنا چاہے تو اپنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ پیسے جو ہے انہیں پس پوش ڈالے بغیر معاشی سرگرمیوں میں بھی اپنے ٹیلنٹ اور اپنے علم کے ذریعے سے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے۔ عورت صنف نازک ضرور ہے عزیز سامعین کرام، لیکن ایسا کوئی عمل نہیں جو عورت نہ کر سکتی ہو۔ اپنی اس ہمت کو روزانہ اپنے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کریے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً گھر کا قوام بنایا ہے، نان نفقے کی ذمہ داری بھی مرد ہی پر عائد ہوتی ہے، لیکن مرد کا سہارا بنتے ہوئے اگر ایک عورت بہت سارے کام کر سکتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ میں ملتی ہے۔ اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو بھی بھرپور طور پر ادا کریے، اپنے گھر والوں کا سارے کام خود سے کریے، اپنے گھر والوں کا خیال بھی رکھیے، اور صحابیات کی طرح جنہوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں یہ بات ثابت کر دی تھی کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانا تھا، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے خواتین اپنے اندر کے اس ٹیلنٹ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کون سا ٹیلنٹ دیا ہے، ایسے کون سے ٹیلنٹ سے نوازا ہے کہ جس کا استعمال آپ کر سکتی ہیں، اور دنیا میں کس طرح سے آپ اس کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اسے بخوبی ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔